بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ ہر جگہ آئے گا، بابے تے شاہی کوئی نہیں، باب شے کوئی نہیں، بھی ہر جگہ آئے گا، اور تو بھی ہر جگہ ذلیل ہوگا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی، من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کا اعلان جنگ ایسے ہوگا، ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں وہ ان کے کیا ہوتے ہیں؟ قائد ہوتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، کیوں کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ اور کہتا ہے کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ قادیانیوں کے بارے میں اس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے چہرے آخرت میں کیا ہوں گے؟ نورانی ہوں گے، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 106، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کون ہوں گے؟ ان سے کہا جائے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا مومن ہونے کے بعد تم نے کفر کر دیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اب عذاب کو چکھو، وجہ کیا ہے کہ تم نے کفر کیا۔ تو غلام احمد مرزا قادیانی مسلمان تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ کافر ہو گیا، اور اس کے ماننے والے بھی کیا ہے؟ پہلے مسلمان تھے، کافر ہو گئے۔ اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو، مرتد ہو گئے ہو؟ تو ایسوں کے چہرے نورانی نہیں ہوتے بلکہ سیاہ ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر کالک مل دی جاتی ہے۔ تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جناب علی ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ چمکتے ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا جو بابا ہے وہ ہے جناب مختار سقفی۔ مسلم میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ اے حجاج بن یوسف، ہم نے کذاب کو تو دیکھ لیا، ظالم تو ہے۔ اب جب اس نے یہ روایت بیان کی تو بیچ میں کاٹ دیا، جہاں تھا نا کذاب، کون ہے کذاب؟ مختار سقفی، کیونکہ اس نے جھوٹ باندھا کہ میں نبی ہوں، اس نے کلیم کیا کہ میں نبی ہوں، اور اس پر میری کافی ساری ویڈیوز ہیں، اور آخر میں آپ کو دکھاؤں گا مسند احمد سے 5 صحیح ترین حدیث ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اعلان نبوت کیا تھا اور یہ جھوٹا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں کہ ظالم تو ہے، اور کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا، اب ڈنڈی کیسے مارتا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابعی کہیں گے؟ تابعی تو ہے قانوناً، وہ ظاہر مسلمانوں کا گورنر تھا، لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، اسماء بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی الاسلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم، کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے، یہ فضیلت ہے، لو سامو لو سامبو۔ مرزا صاحب اب آپ کیسے سامتے ہیں؟ ہمارے نزدیک حجاج بن یوسف ظالم تھا، لیکن پہلا شخص کون ہے وہ جس کے بارے میں اسماء بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم نے کذاب کو دیکھ لیا ہے، ظالم تو ہے، وہ کذاب کون ہے؟ مرزا نے وہاں سے اس شخص کا نام ہی مٹا دیا، لو سامبو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 6496، یہاں بیچ میں بریکٹ میں تھا مختار سقفی، اس نے وہ اڑا دیا، لو سامبو۔ ہمارے نزدیک حجاج بن یوسف ظالم تھا، لیکن کذاب کون ہے؟ کذاب مختار سقفی۔ علماء کے اس بات پر اتفاق ہے، کئی ساری روایات محدثین کہتے ہیں کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو مرزا نے مختار سقفی کا نام ہی مٹا دیا تاکہ دیکھنے والے یہ نہیں کہ جناب مرزا صاحب آپ کے نزدیک مختار سقفی اچھا شخص تھا، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں، جس کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھتے ہیں، اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب اس سے پوچھنا تھا لوگوں نے، اس نے کیا کیا؟ ترجمے میں ہی ڈنڈی مار دی۔ آپ نے دیکھ لیا کس طرح کی 2 نمبری کر رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں امام مسلم خولانی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بابے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شخص تھا اسود انسی، جس نے اعلان نبوت کیا۔ اس اسود انسی نے یمن کا رہنے والا تھا، ارد گرد جو اس کے اثر رسوخ والے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کو پکڑ دھکڑ اس نے شروع کر دی۔ ابو مسلم خولانی ایک مسلمان تھے، یہ ان کا لقب تھا، اصل میں اس کا نام تھا عبداللہ بن صوب۔ اس واقعے کو لکھا ہے امام ابن جوزی نے صفت الصفا میں، اور صفحہ نمبر 176۔ اس کے علاوہ امام عبد البر نے بھی لکھا ہے، ابن عبد البر نے لکھا الاستیاب میں، اور اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے بھی لکھا ہے،
اور اس کے علاوہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے. اور یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کے رائٹر ہیں سیف اللہ خالد. انہوں نے بھی اس سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس واقعے کو لکھا اور کہا کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے، یعنی کہ صحیح روایت ہے اور واقعہ صحیح ہے کہ امام مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے پیارے ولی، ان کو بھی اسود السی نے پکڑ لیا اور کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی ہے. تو اس نے کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو آپ خاموش رہے. کہتے مجھے آواز نہیں آئی. پھر بھری مجلس میں پھر اس نے دوبارہ سوال کیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. فرمایا وہ اللہ کے رسول ہے. کہتے میرے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کہتے میں آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ یہ اس طرح ہوا کہ مجھے آواز نہیں آئی. جب اپنے بارے میں اس نے پوچھا تو اس نے جو ہے وہ ذلت محسوس کی بھرے مجمع میں. تو مشورہ یہ کیا گیا کہ اس کو عبرتناک سزا دی جائے. اب کس طرح کی سزا دی جائے؟ اپنے جتنے چیلے تھے ان سے اس نے مشورہ لیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے، اس میں لکڑیاں جمع کی جائیں اور ان کو لکڑیوں کو آگ لگائی جائے اور اس میں ابو مسلم خولانی کو ڈالا جائے. ایسا ہی کیا گیا. ہزاروں لوگ آئے، دیکھا، ان کو ڈال دیا. جب آگ ٹھنڈی ہوئی دیکھیں اندر بیٹھے ہوئے جناب علی، پکڑ کے پھر جیل میں لے آئے ان کو. اب جو جیلر تھا اس نے آگے شکایت لگائی کہ جناب علی وہ تو اتنے مشہور ہو گئے، جو جیل میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی پکے مسلمان ہو رہے ہیں. تو اس کے چیلوں نے اس کو کہا کہ اس کو ملک بدر کر دیں، یہاں رہے گا. جو تھوڑے بہت کچے ہیں وہ بھی پکے مسلمان ہو جائیں گے. تو انہوں نے ان کو ملک سے فارغ کر دیا یمن سے. تو یمن سے سیدھا مدینہ پاک آ گئے. اب اس واقعے کو مہینہ 2 مہینہ ہو چکا تھا. ہر جگہ یہ بات پھیل چکی تھی کہ اللہ نے اپنے ایک محبوب بندے کو کس طرح بچا لیا. جیسے مدینے میں آتے ہیں، اپنی سواری باندھتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے چکے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. تو حضرت عمر نے سلام کیا، پوچھا بھی کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں یمن سے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی ایک اللہ کا بندہ ہے ہمارا بھائی جس کو دشمن نے اس طرح کی سزا دینی چاہیے، اللہ نے اس کو بچا لیا، اس کو جانتے؟ فرمایا ہاں اس کا نام ہے عبداللہ بن صوب. خود تھے تو یعنی کہ کسر نفسی کی کہ ہاں اس کا نام ہے عبداللہ بن صوب، کیونکہ حضرت عمر کشف جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے امت میں اگر کوئی ایسا جس کو الہام ہوتا ہے تو عمر ہے. بخاری میں روایت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے آپ نے فرمایا صحیح بتا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں تو ہی تو نہیں وہ؟ فرمایا ہاں میں ہوں وہ. عبداللہ بن صوب نام ہے اور ابو مسلم خولانی کے لقب سے مشہور ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے لگایا، ماتھا چوما اور ہاتھ پکڑ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق، پھر ابو مسلم خولانی اور ادھر حضرت عمر بیٹھ گئے. اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کہ جس نے مجھے مرنے سے پہلے اس کی زیارت کرائی. حضرت عمر کہہ رہے ہیں ابو مسلم خولانی کون ہے؟ وہ تابعی ہیں. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کرم، اللہ کی حمد کے مرنے سے پہلے میں نے اس کی زیارت کر لی. اے ابو بکر، اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا، اسی طرح اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے بچا لیا. تو اس سے اہل سنت کا عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو معجزات، وہ شانیں جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دی ہیں، اللہ نے وہ ساری شانیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں. آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزات ہو رہے ہیں یا آپ کی امت کے ولیوں ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ مسند احمد کی 5 حدیثیں صحیح حدیث ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے 9764. رفاع کی تبانی سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مختار کے پاس گیا، اس نے میرے لیے تکیہ رکھا اور کہا اگر میرا بھائی جبرائیل اس سے کھڑا نہ ہوا ہوتا تو میں نے اس کو تیرے لیے رکھنا تھا. یعنی جبرائیل میرے پاس آیا، مجھے وہی ہوئی. یہ بات سن کر میں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. میرے بھائی سیدنا عمر بن حمق رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو مومن کسی مومن کو اپنے خون پر امین بنائے، یعنی امن دے دے اور پھر وہ اس کو قتل کر دے تو میں قاتل سے بری ہوں، اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کو امن دے رکھا تھا. دوسری روایت 11080.
عبدالعزیز بن رفیع سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور شداد بن معقل ہم دونوں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ چیز چھوڑ کر گئے ہیں جو ان دو گتوں کے درمیان ہے، یعنی قرآن کریم. اور ہم یعنی محمد بن علی کی خدمت میں گئے تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا. عبدالعزیز نے کہا کہ مختار بن ثقفی کہا کرتا تھا کہ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، اس کی طرف صحیح حدیث ہے وحی نازل ہوتی ہے. یہاں واضح ہوتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تیسری حدیث رفاع کتبانی سے، وہی حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے. چوتھی حدیث یہ بھی رفاع سے ہے کہ میں مختار کے سر پر کھڑا تھا، جب مجھے اس کے جھوٹا ہونے کا یقین ہو گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ تلوار سونت کر اس کی گردن اڑا دوں، لیکن مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو پیچھے انہوں نے بیان کی ہے. اور پانچویں حدیث 12453، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کوفی کے ہاں تھے، وہ ان کو مختار کے بارے میں کچھ باتیں سنانے لگا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے 30 دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے مختار ثقفی بھی ہے، آپ نے اشارہ کیا. تو 5 روایتیں میں نے آپ کو سنائیں. مسند احمد کی صحیح روایت اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے اور دیگر کتب حدیث میں روایت، اس میں واضح ہے کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا. ان صحیح روایت سے ثابت ہوا کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. اس کافر اور مرتد کی تعریف کرتا ہے، کہتا میرے قائد ہیں. اللہ نے اسے کام لیا، کیونکہ حدیث پاک میں فاجر فاسق سے بھی اللہ کام لیتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے ان سے اس نے بدلہ لیا، لیکن یہ شہرت کو نہیں سنبھال سکا. بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. تمام محدثین فقہ کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ ساری احادیث آپ کے سامنے ہیں. تو یہ ان سے محبت کرتا ہے. قادیانیوں کو کہتا ہے کہ ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے. ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو قرآن کا دشمن بن رہا ہے؟ یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ، اللہ کریم فرماتے ہیں اس دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تم عذاب چکھو کیونکہ ایمان کے بعد تم نے کفر کر دیا. تو ان کے کہہ رہا ہے جناب اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے. ایسے شیطانوں سے بچیں، کیونکہ اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے. اللہ کے ولیوں کا دشمن جو بن گیا ہے، اللہ اس کو ایسے ذلیل کرتا ہے. ایسے ذلیلوں سے بچیں. اللہ سے محبت کریں، اللہ کے پیاروں سے محبت کریں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طویل حدیث ہے ترمذی میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا دیدار کیا خواب میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ آپ نے فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم. تو اللہ نے اپنا ہاتھ آپ علیہ السلام کی دونوں کاندھوں پہ رکھا، فرمایا عرفت، میں نے ہر چیز پہچان لی. پھر اللہ نے سوال کیا، آپ نے جواب دیے. پھر اللہ نے فرمایا مانگیے جو مانگتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، ان میں سے ایک یہ دعا تھی یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اور جو تجھ سے محبت کرتے ان کی محبت نصیب فرما. تو اللہ سے کون محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست. تو ہمیں اللہ اپنی محبت بھی عطا فرمائے اور ان پیاروں کی محبت نصیب فرمائے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ایسے شیطانوں سے بچائے. محبوب اپنے بندوں سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہمارا حشر انہی پیاروں کے ساتھ ہو جو اللہ کے پیارے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.